بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اپنے دین میں خدمت کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آخری سانسوں تک اس میدان میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے اس وقت بہت سے مسائل ہیں اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ پڑھنے والوں کے ساتھ خاص طور سے یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد کیا کریں۔ چونکہ ذہن میں عام طور سے یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہمیں کسی مسجد کی خدمت کرنا ہے یا کسی مدرسے ہی میں خدمت کرنا ہے یا کسی اسی طرح کے جڑے ہوئے کاموں میں خدمت کرنا ہے۔ اور ایک عام ماحول کے تحت یہ بھی کہا جاتا ہے، ذہن پر یہ لگاتار دباؤ بنایا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کسی کام کے قابل نہیں رہتا ہے، بیکار کرتا ہے۔ گھر والوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر بچہ پڑھنے آ گیا لیکن اس کے بعد گھر والوں کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ جو بات چلائی جاتی ہے یہ ہم آپ مان بھی لیتے ہیں کہ مدرسوں کا پڑھنے والا آگے کسی کام کے قابل نہیں رہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے جتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہیں وہ دنیا کے کسی بھی شعبے اور نظام میں پڑھنے والے اور تعلیم حاصل کرنے والے اتنے کامیاب نہیں۔ اور جن لوگوں نے دیگر شعبوں میں تعلیم وغیرہ حاصل کی ہے، آپ قریب سے دیکھیے کہ جو لوگ 14ویں تک پڑھے ہوئے، بی اے کیے ہوئے، ایم اے کیے ہوئے اور ماسٹر ڈگریاں لیے ہوئے بڑی بڑی، تو آپ اگر ان سے ملاقات کریں گے، ان کے قریب سے ان کو دیکھیں گے تو یہ جو پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں، کیونکہ نوکری تو ملتی نہیں، یہ پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں، وہ جو اسکولوں میں 3000 روپے، 2500 روپے، 3500 روپے اتنی جو ہے قلیل تنخواہ پر پورے مہینے ان اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ اور کتنی مشکل انہیں اپنے معاشیات کے لیے کرنا پڑتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔
पूरे दिन से शुरुआत करते हैं, घर घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाना, अपने बैच खोलना, रात तक पढ़ाना। किसी परम में जो है हिसाब लिख रहे हैं, किसी परम में कुछ और काम कर रहे हैं। वो 10-20 जगह अलग अलग काम करके मुश्किल से अपनी गुजर औकात का इंतजाम कर पाते हैं। इसके बरखिलाफ मदरसे का एक औसत दर्जे का आदमी भी अगर कहीं मुदर्रिसी के लिए भी उसका तकर्रुर नहीं हुआ, इमामत के लिए तकर्रुर नहीं हुआ, मसलन वो मुअज्जिन ही बन गया, तो वो इन लोगों से तो बहरहाल आ गया। और हवा ये बनाई जाती है कि सबसे ज्यादा मसला मदरसों का। ये तो एक सूरत हाल है जो मैंने आपको समझाने के लिए बतलाई, लेकिन असल बात यह है कि जो लोग इंजीनियर बन रहे हैं, जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग प्रोफेसर बन रहे हैं और किसी भी डिग्री के वो बैचलर हैं, मास्टर हैं, किसी भी लाइन के, इन सब की एक नियत है और इनकी नियत यह है कि ये इस डिग्री के जरिए से, इस तालीम के जरिए से अपना रोजगार, अपनी दुनिया संभालेंगे। हम लोग बैठे हैं जितने भी है ना, तो हम लोग एक बात बतलाएं, क्या कुरान करीम हम इसलिए हिफ्ज कर रहे हैं कि हम अपनी इसके जरिए से दुनिया कमाएंगे? क्यों भाई? क्या हम कुरान का या हदीस का या नबी की सुन्नतों का या इस्लाम का या शरीयत का इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हम इसके जरिए से दुनिया कमाएं? हमारी उनकी नियत में जब फर्क है तो फिर मसले में भी और सोचने में भी फर्क होना चाहिए। उनकी नियत यह है कि वो इस तालीम के जरिए से अच्छी नौकरी हासिल करेंगे, अच्छी तनख्वाह हासिल करेंगे, अच्छे पैसे हासिल करेंगे। लिहाजा अगर उनको मिलती है तो वो अपने आप को कामयाब मानते हैं और अगर नहीं मिलती है तो अपने आप को नाकामयाब ख्याल करते हैं। लेकिन क्या मदारिस में पढ़ने वाले भी इसी नियत से पढ़ रहे हैं? और अगर दुनियावी एतबार से, दुनिया के पैसों के एतबार से हमारी हैसियत तय हो तो ये बतलाइए कि कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा है जो कुरान करीम की किसी आयत का बदला या कीमत आपको चुका सके? तो चुका सकता? जाहिर है इस तरह की कोई भी अगर कीमत देना चाहे तो वो कीमत अदा नहीं कर सकता। तो दर हकीकत हम और आप अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसा इल्म हासिल कर रहे हैं, एक ऐसे निजाम से वाबस्ता है जो हमारी फलाह व बहबूद के साथ सारे इंसानों की कामयाबी और फलाह व बहबूद को मुज़म्मन है। हम एक ऐसे निजाम में जुड़े हुए और हमारे इस तालीम को हासिल करने का मकसद, कुरान करीम को पढ़ने का मकसद और हाफिज, मौलवी, कारी जो भी हम बन रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए ये बात हमें मालूम हो जाए और हमारे घर की जिंदगी संवर जाए, हमारे खानदान की जिंदगी संवर जाए। हम अल्लाह ताला के मुती और फरमाबरदार और इताअत गुजार बंदे बन जाए। इस तालीम के जरिए से हमारा ये मकसद है ही नहीं कि हमें दुनिया की दौलत हासिल हो जाए। अगर वो हासिल हो जाती है दुनिया की दौलत इस तालीम के साथ साथ, तो ये अल्लाह ताला का मजीद हमारे
کہ جو موبائل وغیرہ موجودہ صورتحال میں آئے ہیں ہمارے سامنے، تو موبائل کا استعمال جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ تعلیم پر، استعداد پر، لیاقت پر، ہماری کارکردگی پر بہت زیادہ اس کا اثر ہے۔ اتنا اثر ہے کہ اچھے خاصے پڑھنے والے بچے موبائل میں لگ کر کے پڑھائی سے پیچھے ہو گئے۔ جو قرآن بہترین یاد کر لیتے تھے اب انہیں یاد نہیں ہوتا، جو اپنے اسباب بہترین طریقے سے پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ اس لیے کہ وہ اس میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے کہ موبائل کا اس طرح استعمال جیسا کہ کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان جو ہے رائج ہو رہا ہے، ایسا موبائل کا استعمال یہ ہمیں اس نظام سے بہت دور لے جا رہا ہے جس نظام کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور جس مقصد کو حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں۔ موبائل میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس میں عموماً 70 سے 80% تک جھوٹ یا واہیات یا خرافات۔ اس لیے اس تعلیم کے دور میں کم از کم ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو برباد نہیں کریں گے اور موبائل کے ذریعے سے اپنے ذہن، اپنے استعداد اور اپنی لیاقت کو تباہ نہیں کریں۔ گھر والوں نے، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے جو ہم سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم موبائل سے دوری اختیار کریں۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مبارک علم ہمیں اور آپ کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں اس کے مقابلے کی، اس کی برابری کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض ہم پر انعام اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا، حدیث پاک کا، سنت کا، اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور پوری کوشش کے ساتھ اپنی تعلیم میں مشغول رہنا چاہیے اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ کے احترام کے ساتھ ان کی قدر کرتے ہوئے اس دولت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ سب کو علم دین صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح نہج اور نظم کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا